365 پلس کے ساتھ میں ہوں احسن ارشد۔ نوسر بازی کے واقعات شہر لاہور میں ان کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے۔ شہری جو ہیں وہ نوسر بازوں کے ہاتھوں لوٹ رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ تھانہ سندر کی حدود میں پیش آیا جہاں پر نوسر بازوں نے ایک شہری سے 85 لاکھ روپے لوٹ لیے اور یہ کہا گیا کہ اس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے۔ مقدمہ درج کروایا گیا اور پھر پولیس نے جیسے کارروائی کی، پھر ایک ملزم اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا، پھر اس کے دیگر ساتھی بھی گرفتار ہوئے، ان سے رقم بھی برآمد کی۔ یہ واقعہ کیا ہوا، کیسے پیش آیا؟ ایس پی صدر آپریشنز رانا حسین طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ حقیقت میں تھا کیا۔ سر، ایک مقدمہ درج ہوا تھا تھانہ سندر میں، تو کیا اس کی حقیقت تھی؟ نوسر بازوں نے پیسے لوٹے ہیں؟ اس میں جی بیسکلی دو دوست تھے جو اکٹھے آن لائن، آپ کہہ لیں کہ ان کا ہمیں ایز سچ ان کا پتہ نہیں ہے کام کرتے کیا ہیں، تو وہ جس مین سے بھی ان کے پیسے آتے تھے وہ ہمیں کچھ بہت لیگل لگتا نہیں ہے۔ خیر وہ لیکن وہ کام یہاں نہیں کرتے، وہ کام آن لائن کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں۔ تو اب یہ دو دوست تھے، علی اکبر اور حماد نام کے، ان کو اسی طرح کوئی باہر سے پیمنٹ آنی تھی تقریباً $30,000 کی۔ جو حماد ہے اس کی، جو علی اکبر ہے اس کی وائف کا تھا ایک کیش ایپ کی، ایک جو امریکن، ایک جس طرح ہمارا جائز کیش ہوتا ہے اس طرح ان کے پاس ایک وہاں پہ ایک اکاؤنٹ تھا، والیٹ، ڈیجیٹل والیٹ جو ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ جی تمہاری بیوی کے پاس یہ اکاؤنٹ ہے تو ہم اس میں پیسے منگوا لیتے ہیں، بعد میں ہم آدھے آدھے کر لیتے ہیں۔ وہ پیسے جب آئے تو اس کو انہوں نے پاسورڈ دیا، اس نے وہ پاسورڈ چینج کر دیا۔ پاسورڈ جب چینج کیا تو ان کو بھی پھر انہوں نے پاسورڈ ریٹریو کیا، ریٹریو کر کے انہوں نے اکاؤنٹ کی ایکسیس واپس لی۔ جب انہوں نے واپس لی تو اس کے پیسے اس کو واپس نہیں دیے۔ اب اس نے سوچا کہ ان سے پیسے کس طرح لیے جائیں۔ اس نے ان کو پھر کچھ دن بعد کال کی، کہہ کے کہ جی میں نے تمہارا کیا بتایا نہیں کون بات کر رہا ہوں، کہ تو آپ کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ جو ہے وہ ہمیں مانگے تو میرے خیال 1 کروڑ روپیہ مانگا تھا، انہوں نے 85 لاکھ ٹرانسفر کیا کہ جی ہمارا بچہ ان کے پاس ہے، ہم 85 لاکھ دے دیتے۔ انہوں نے 85 لاکھ ٹرانسفر کیا، وہ 4-5 ٹرانزیکشن ہیں، 15 لاکھ، 10 لاکھ، 10 لاکھ اس طرح کر کے۔ تو وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے۔ جب پیسے ٹرانسفر ہو گئے تو بعد میں اپنے بیٹے کو کال کی، اس نے کہا میں تو دفتر بیٹھا ہوں، تو بیٹے کو پکڑا نہیں گیا تھا، بس صرف ایک کال کی تھی جس کال سے ڈر کے انہوں نے وہ پیسے دے دیے۔ سر، اس نے اتنی بڑی اماؤنٹ دے دی ہے، پہلے پوچھا ہی نہیں بیٹے کا؟ یہ بس جی جب اپنی بھی حرکتیں ان کی بھی ایسی ہی ہوں تو پھر بندہ جو ہے وہ ڈرا ہی رہتا ہے کہ جی یہ نہ ہو جائے تو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب ہمیں آ کے بتائی بات، ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کی۔ ہمارے پاس میجر کلو بینک ٹرانزیکشنز تھی جو ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں پیسے گئے تھے، وہاں سے ہم نے پھر ٹریل بنائی اور لنکس بنائے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کا اپنا ہی دوست تھا جس نے ان کو کال کر کے تو وہ انہی پیسوں کی ڈویژن چاہ رہا تھا۔ اب اس میں سے ہماری سندر ٹیم نے بڑی اس میں محنت سے کام کی ہے، اس میں تقریباً ریکوری انشاءاللہ ہوگی، ابھی میرے خیال ہے تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہو بھی گئی ہے، اور باقی انشاءاللہ مزید بھی ریکوری ہو رہی ہے۔ سر، اس طرح کے کیسز نوسر بازی کے زیادہ ہو گئے ہیں، فون کالز آتی ہیں اور وہ پیسے لوٹ لیتے ہیں، شہری بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ ان کو کیا کرنا چاہیے شہریوں کو؟ اس طرح کے جی بہت سے واقعات ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک جو پولیس والے بن کے کال کرتے ہیں کہ جی آپ کا بھانجا ہم نے پکڑا ہوا ہے، پیچھے سے روتے ہوئے بچے کی آواز آتی ہے، ہر کسی نہ کسی کے جاننے والے کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی اور نئے ہر مہینے ہم کوئی نیا طریقہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو صرف یہ ہے کہ پیسے دینے سے پہلے اکاؤنٹ نمبر چیک کریں کال کہاں سے آئی ہے، اگر ایسی کوئی کال آئی ہے تو ویریفائی کریں آپ کے اپنے گھر والے کہاں ہیں، ان سے پہلے رابطہ کریں، جلد بازی مت کریں، ڈریں مت، اور پولیس سے فوراً رابطہ کر کے پولیس کو بتائیں کہ جی ہمیں یہ کال آئی ہے۔ سر، یہ بھی جو واقعہ ہے یہ بھی انہوں نے پہلے پیسے دے دیے ہیں، اس کے بعد پولیس کے پاس آئے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہمارے ساتھ؟ یہ ہم سے اگر پہلے رابطہ کیا جاتا کہ جی کسی بندے نے ہمیں فون کیا ہے کہ جی ہمارا بچہ ہمارے پاس ہے، تو پولیس اسی وقت متحرک ہو کے، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اتنا سب ہونا ہی نہیں تھا۔ تو بس لوگ جو ہے وہ گھبراہٹ میں اور اس میں نادانی میں لوگ اس طرح کی حرکت کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ رانا حسین طاہر کی گفتگو تھی، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ نوسر بازی کے واقعات کی تعداد اب زیادہ ہو چکی ہے اور شہریوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر
اس طرح کی کوئی فیک کال آئے تو پہلے ویریفائی کریں، اس کے بعد پولیس کو پہلے اطلاع کریں بجائے اس کے کہ ان نوسر بازوں کے ہاتھوں لٹ جائیں۔ یہ بھی واقعہ اسی طرح کا تھا اور شہری اپنی جو جمع پونجی تھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور 30 لاکھ کی ریکوری ہو گئی اور باقی ریکوری پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ جلد کروا لی جائے گی۔